السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں ایک کوسچن ہے, یہ شبنم اکرم ہے ان کی طرف سے. وہ کہتی ہیں انشاءاللہ اس دفعہ میں نے حج نشریات اس سوچ کے ساتھ دیکھنی ہے کہ اگر اللہ میری حاضری قبول کرے تو اگلے سال میرا بھی بلاوا ہو تو میں حج کیسے کروں گی. سوچتی ہوں ہم عجمی ہیں تو عرفات کا خطبہ اور دعائیں کیسے سمجھ آئیں گی. عربی لوگ سمجھ کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. سمجھ آئے بغیر وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا حج کا خطبہ بس خاموش رہ کر ہی سن سکتے ہیں یا اپنی دعائیں دل میں دہرانی چاہیے حج کے خطبہ میں؟ یہ انہوں نے بیسیکلی کوسچن پوچھا ہے اور ان کا جواب انم فاطمہ ہے, انہوں نے دیا ہے. وہ کہتی ہیں ایف ایم اردو میں حج کا خطبہ نشر ہوتا ہے, آپ اس کو سن سکتی ہیں. بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا ہے. تو ایکچولی یہ ان کا کوسچن ہے, یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو لوگ میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں, مسجد نمرہ کے قریب ہوتے ہیں, حج کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس دوران وہ اس کو کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ اردو کی نشریات وغیرہ ریڈیو وغیرہ کی سہولت ہوتی ہے. اب اپنے موبائل سے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر کے جانے سے پہلے معاملات کو سمجھ لیں, آسانی سے آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے تو وہ عربی کا جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کو سننا بھی ضروری نہیں ہے. حج کے فرائض میں کہیں پہ بھی حج کا خطبہ سننا شامل نہیں ہے, حج کے واجبات میں بھی نہیں ہے. یہ تو آپ وہاں موجود ہے تو آپ سن لیں, موجود نہیں آپ دیکھیں میدان عرفات کتنا بڑا ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور مسجد نمرہ کے قریب تو چند لوگ ہوتے ہیں نا جو خطبہ سن رہے ہوتے ہیں, باقی لوگوں تک تو آواز بھی نہیں جاتی ہے. تو وہ پھر وہاں پہ کیا ان کا کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. کسی پہ کوئی دم واجب نہیں ہوتا, کسی پہ کوئی صدقہ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے حج کا خطبہ سننا کوئی فرض یا کوئی واجب نہیں ہے, یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. آپ دور بیٹھ کے آواز آ رہی ہو تو دیٹس آل, نہیں بھی آ رہی کوئی بات نہیں. ایکچولی تو اس دن آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں, آپ اردو میں کریں, آپ پنجابی میں کریں, آپ عربی میں کریں. ایکچولی تو آپ نے اپنی ایموشنز کے ساتھ بات کرنی ہے نا اللہ سے, اپنی کیفیت آپ نے خود پیدا کرنی. آپ باہر کھڑے ہو جائیں ظہر کے بعد, جیسے یہ وقوف عرفات کا وقت شروع ہو تو کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں, کسی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, لیکن آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, مطلب کسی درخت کے نیچے, چھتری کے نیچے نہ ہو. عصر سے پہلے ہو جائیں, کہیں سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں, اکیلے اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے حج کا خطبہ سننا کوئی واجب, کوئی فرض, کوئی ضروری بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ کا عربی میں خطبہ ہونا یا اس کا سننا یا اس کا سمجھنا فرض ہے یا واجب ہے یا ضروری ہے, یہ نہیں ہے. ہاں آپ کو سننے کا موقع ملے تو اچھی بات ہے, وہاں بیٹھ کے سن لے, لیکن اب وہاں ٹرانسلیٹر نہیں ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں وہاں, تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو وہاں پہ عربی کا ترجمہ کون سمجھائے گا؟ اس لیے کوئی بھی آپ کو وہاں بتانے والا, سمجھانے والا, سیدھی سی بات ہے, موجود نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت آپ نے خود سے ہی اپنے جو بھی دعائیں آپ نے اللہ سے کرنی, کہیں سائڈ پہ بیٹھ جائیں, مرد حضرات بھی خواتین بھی, آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. بلکہ آج کے دن میں تو آپ کوشش کریں کہ سیپریٹ زیادہ وقت گزاریں, تنہائی میں گزاریں. وقوف عرفہ والے دن یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا, سب سے زیادہ خوشی والا دن ہوتا ہے. لٹرلی اتنی زیادہ خوشی آپ کو ہوگی کہ اس سے پہلے شاید کبھی ہوئی ہو. یہ حج کا رکن اعظم آپ ادا کر رہے ہوں گے. تو بہرحال آپ کہیں پہ بھی مسجد نمرہ کے پاس بھی جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید مسجد نمرہ کے اندر جانا فرض ہے, ضروری ہے, خطبہ سننا ضروری ہے, وہاں بیٹھنا ضروری ہے, وہیں پہ نوافل ادا کرنا ضروری ہے. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں آپ کا 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچنا ضروری ہے. جیسے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا, اس کے بعد چاہے آپ 2 سیکنڈ کے لیے پہنچیں, 1 سیکنڈ کے لیے پہنچیں, 1 لمحے کے لیے بھی آپ وہاں سے گزر بھی گئے ہیں, تو آپ کا وقوف عرفات جو ہے وہ ہو گیا مکمل. تو بہرحال آپ وہاں سے بہرکیف مغرب سے پہلے نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, آپ اگر 1 لمحے کے لیے گزر گئے, آپ حاجی تو ہو گئے, مگر عرفات کے اندر رہتے ہوئے مغرب سے پہلے نکلنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا, اور نکل سکتے بھی نہیں ہیں. مغرب کے بعد آپ نے عرفات سے باہر نکلا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خطبہ سن ہی نہیں رہے ہوتے, وہ تو اس پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں, کیا نام ہے اس کا, جبل رحمت کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی اسپیکر, کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں انسٹال ہوتے نا, اتنا بڑا میدان ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, اتنی دور تک آواز جاتی بھی وہاں پہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, آپ سائڈ پہ بیٹھ کے اپنی ہی دنیا بسائیں, اپنی ہی دعائیں اللہ سے کریں, سیپریٹلی کریں, انڈیپینڈنٹ بیٹھ کے کریں.
خطبے میں شامل ہونا یا اس کو سمجھ کے اللہ سے دعا کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, کسی زبان کا محتاج نہیں ہے. آپ کسی بھی زبان میں بات, کچھ لوگ الفاظ سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, کچھ آنسوؤں سے بات کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے, وہ سب کے حالات جانتا ہے, وہ سب کی دلی کیفیات کو جانتا ہے. اس لیے یہ خطبہ سننا یا اس کا ترجمہ سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے. اس غلط فہمی کو آپ دور فرما لیجئے اور آپ خود دعا کیجئے گا. کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ انٹرنیٹ سے بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو لوگوں نے کی ہوتی ہیں, مختلف لوگ یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. مسجد الحرام کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی اور دیگر مل جائیں گی. آپ وہ اپنی زبان والی دعائیں اپنے موبائل میں اینڈرائڈ کے اندر کاپی کر لیں, وہاں جا کے آپ ہینڈ فری لگا کے وہ دعائیں سنیں. بلکہ میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم عربی میں دعائیں پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ ان کا ترجمہ پڑھو, 3 بار پڑھو, ترجمے کو سمجھو, اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ طواف کرتے ہوئے یا عرفات میں اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں. عربی تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دعا تو آپ کے احساسات کا نام ہے نا, آپ کی ان ایموشنز کا نام ہے, آپ کی اس انٹرنل کنیکٹیوٹی کا نام ہے جو اللہ کے ساتھ آپ نے ڈیولپ کی ہوئی ہے. تو جب آپ عربی میں ایک سبق بس ایسے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے یا میں بات کیا اللہ سے کر رہا ہوں, تو اس کا پھر آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا, وہ اسٹرانگ کنیکٹیوٹی آپ کی ڈیولپ ہوگی ہی نہیں. اس لیے آپ اپنی زبان میں دعا کریں, پنجابی میں کریں, عربی جو بھی آپ کو آتی ہے. بہرکیف عربی میں دعا کرنا, مانگنا ہی ضروری میدان عرفات میں نہیں ہے. آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے بھی وہاں پہ دعا کیجیے گا, بڑا دن ہوگا, وقوف عرفہ کا دن ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی بلائے, اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.